बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा लेके हाजिर हुआ हूँ कि जिन घरों के अंदर गुर्बत है, पैसे की कमी है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं और सेहत के लिए कोई अच्छी ग़िज़ा नहीं, हर वक्त बीमारियों ने डेरे लगाए हुए हैं, तो उनके लिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के दो ऐसे इस्म हैं जो घर के अंदर बीवी है, बीवी का घर के अंदर बड़ा अहम किरदार है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर रात सोने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ वजीफ़ा, अगर इसके मुताबिक आपने वजीफ़ा कर लिया तो आपके घर वाले तो अलग, आपके हमसाए, आपके रिश्तेदार भी हैरान हो जाएंगे कि इनके घर अल्लाह ताला ने इतना रिस्क कहाँ से दे दिया है, इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। बड़ी ये अक्ल के खिलाफ बात होगी, लेकिन ये लोगों को पता नहीं कि बीवियां जो होती हैं वो घर का सेहरा होती हैं, बीवियां घर की जीनत होती हैं, बीवियां घर का सुकून होती हैं और घर की रौनकें होती हैं। अक्सर उन घरों के अंदर पैसे की कमी हो जाती है जिन घरों के अंदर उनकी बीवियां खुश नहीं होती। अक्सर खावंद उन बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, अपने कपड़े अच्छे ले लेते हैं लेकिन बीवी के कपड़े उसके अपने लेवल के नहीं लेते। आप खुद अच्छी ग़िज़ा खा लेते हैं लेकिन बीवियों के लिए वो अच्छी ग़िज़ा इनको मैसर नहीं होती। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, आपकी कुछ गलतियां होती हैं जिस वजह से घर के अंदर मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर बीवी खुश हो और रात को ये दो इस्म पढ़ के सोए, खुदा की कसम वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देना शुरू कर देंगे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये रिस्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह पाक बहुत सारे ऐसे रिस्क के दरवाजे खोल देगा जहाँ से आप वहमो गमान भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, घर के अंदर अमन और सुकून होना चाहिए, मियाँ बीवी के अंदर हम आहंगी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। तो अक्सर मैंने देखा है कि जब सारा दिन घर वाला मजदूरी करके आता है या घर वाला अपने काम काज ऑफिस से आता है तो आगे बीवी की पोजीशन ऐसी होती है, बाल बिखरे हुए होते हैं और इसके चेहरे में कोई रौनक नहीं होती। घर के अंदर कोई कपड़ा इधर पड़ा है, कोई बर्तन इधर पड़ा हुआ है। जब वो खामद घर के अंदर आता है तो फिर वो देख के इसका जहन खुश नहीं होता। वो कई दफ़ा तो कुछ लोग ऐसे हैं वो बोल पड़ते हैं लेकिन कुछ अपने आप पे कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। इस बीवी को अपने खामद की अहमियत का नहीं पता होता, जिस वजह से वो मामलात अच्छे घर के नहीं चलते। मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरी माओ बहनों बेटियों, ये बात आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि सबसे पहले मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब खामद घर आए तो बीवी को अच्छा लिबास और अच्छी तैयारी करके खूबसूरत बन के पेश होना चाहिए, ताकि जब वो आए और इसका जहन रिलैक्स हो जाए कि घर के अंदर अमन है, सुकून है और वो खुश होगा, तो अल्लाह की ज़ात उसके ऊपर इतना करम करेगी, उस घर के ऊपर इतना करम करेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कहाँ से अल्लाह रिस्क दे रहा है, इतनी खुशियाँ अल्लाह कहाँ से दे रहा है। आपका मियाँ बीवी का ताल्लुक अच्छा होना अल्लाह ताला की ज़ात खुद शामिल हाल हो जाती है। अल्लाह पाक फरिश्तों को आर्डर देते हैं कि जाओ, इस घर के अंदर अमन सुकून है, जाओ रहमत बरसाओ, जाओ सलामती बरसाओ, जाओ बरकतें लेकर जाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, आपस में किसी न किसी बात से आपस में गुफ्तो शनीद हो जाती है, तो रात को जब सब लोग सोते हैं तो शैतान जो है ना वो भी इकट्ठे होते हैं, तो वो आपस में फिर डिस्कशन करते हैं। तो बड़ा शैतान फिर कहता है कि ये बताओ कि आज तुमने क्या किया, आज फलां ने क्या किया। तो एक शैतान जो है वो कहता है आज मैंने मियाँ बीवी को लड़ाया है, वो आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी अच्छी बोल चाल थी, बड़ा अच्छा ताल्लुक था, लेकिन मैंने मेहनत की, किसी ऐसी गलत फहमी को इनके जहन में डाला और वो आपस में लड़ पड़े। तो शैतान क्या कहता है उस शैतान से कि तुम इधर आओ, मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ। वो अपनी कुर्सी पर इसको बैठा देता है और कहता है कि तूने आज मुझे खुश कर दिया। कितना बड़ा जुर्म है मेरे भाइयों और दोस्तों, कितना बड़ा गुनाह है। और शैतान का सबसे ज्यादा पसंदीदा फेल ये है
کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑانا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس موذی مرض سے بچ جاؤ، موذی گناہ سے بچ جاؤ، گھروں کے اندر محبت اور پیار لے کر آؤ، تو انشاءاللہ العزیز رب العزت آپ کو اتنا رزق دیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو عمل بتانے سے پہلے میں التماس کرتا ہوں، جو نئے لوگ ہیں اس چینل پر، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی فائدے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ کیونکہ مقصد ہے دنیا کو فائدہ پہنچانا، گھروں کے اندر امن لے کے آنا، گھروں کے اندر اللہ کا دین لے کر آنا، اور گھروں کے اندر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت کو بحال کرنا۔ صرف فقط مقصد یہ ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ مقصد قبول اور منظور فرمائے۔ اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد سونے سے پہلے اول آخر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے رمضان کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے، اور رب کریم ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج تیرے بندے تیرے سامنے گناہگار سیاہکار بیٹھے ہیں۔ آج اس بخشش کے عشرے میں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جوان بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ مولا، تو دلوں کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ مولا، آج تیرے سامنے بھیکاری فقیر بن کے بیٹھے ہیں۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور تیری رضا پانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے اللہ کے 2 اسم پڑھنے ہیں۔ ایک اسم ان کا ذاتی نام یعنی کہ یا اللہ، اور دوسرا صفاتی نام ہے یعنی کہ یا نافع، یعنی نفع پہنچانے والی ذات۔ اس کے معنی یہ ہے، یہ دونوں اللہ پاک کے نام، ایک ذاتی نام ایک صفاتی نام، یعنی یا اللہ یا نافع کو ملا کے پڑھنا ہے۔ جیسے یا اللہ یا نافع ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا نافع 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا نافع 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر ان کی ایک تسبیح 100 دانوں والی جو ہوتی ہے نا، وہ 100 دانوں والی تسبیح آپ نے کرنی ہے، لیکن آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بات میرے بھائیوں اور بہنوں غور سے سنیے گا کہ آپ نے وہ جو 100 دانوں والی تسبیح ہے نا، 100 دانوں والی، آپ نے اس کو 101 مرتبہ یعنی 101 ٹائم اس کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ جو میری بات خامند سن رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کو صحیح طریقے سے سمجھانا، اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں وہ خود بھی صحیح طریقے سے سمجھ لینا۔ 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور اگر کسی بہن بیٹی کا ماہواری کا کوئی ٹائم ہو تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو بالکل پراپر روٹین سے لے کر آنا ہے، مطلب آپ نے اس تسبیح کو کم از کم 1 ہفتہ بغیر ناگا کیا روزانہ کی بنیاد پر اس کو رات کو پڑھ کے سونا ہے۔ اس میں ناگا نہیں کرنا۔ رات سونے سے پہلے میری بہنوں میری بیٹیوں 1 ہفتے کے بعد آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق اللہ کی ذات دینا شروع کر دے گی کہ جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور گھر کے اندر خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے ایسے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، محلے والے حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ یہ اللہ کے 2 اسم ہیں، ان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اس کے اندر بڑا نور اور جمال اور کمال ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ کا اسم ہے، ایک ذاتی نام ہے، دوسرا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے
میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ مجھے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے کہ کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا جس نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، آپ کی زندگی سے غربت کو ختم کر دیا، آپ کی زندگی سے بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کر دیا۔ اس وظیفے کو پڑھو گے تو پھر آپ کو اس کی پاور کا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی پاور اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو، اپنی فیملیز میں شیئر کرو، تاکہ ہر گھر کے اندر خوشیاں رب لائے، ہر گھر کے اندر پیسے کی فراوانی ہو، ہر گھر کے اندر ہر انسان کا گھر اپنا ہو، گاڑی اپنی ہو اور اتنے پیسے ہوں کہ خوش و خرم اپنی زندگی کو گزار سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وظیفے کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، اور میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر اس عمل کو لے کر آؤ۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو اپنی بیویوں پر سختی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کو میں نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو محبت سے تم ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ سختی ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب طلاق ہو جائے گی۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبان کے اندر ایسی لچک پیدا کرو کہ جیسے بیوی خوش ہوتی ہے اس کے مطابق آپ بھی چلو، تو یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں کہ آپ بیوی کے نیچے لگ گئے ہو، یہ ہو گیا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو نہ کان پہ دھرو، آج آپ میری ان باتوں پر عمل کر لینا، انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا، اور میرے اس بتائے ہوئے وظیفے کو لازمی کر لینا، انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔